الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ جو آپ کے سامنے جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے اطراف میں دو وجوہات کی بنا پر یہ جگہ معروف اور مشہور ہے۔ ایک حضرت سلمان فارسی، یا بعض روایات کے مطابق کہا گیا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہیں بلکہ سلمان محمدی کہیں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ تو ایک ان سے ایک معجزہ اور واقعہ منسوب ہے، اور دوسرا چوتھے امام سے ایک واقعہ منسوب ہے۔ ان سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ حضرت سلمان جس شخص کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، تو رسول خدا نے ان کی آزادی کے لیے انہیں کھجور کے کچھ دانے دیے، اور کھجور کے وہ دانے نارملی ان کو بہت ٹائم لگتا ہے درخت بننے میں، لیکن رسول خدا کی برکت سے اور رسول خدا کے معجزے سے وہ دانے بہت جلد ہی درخت کے صورت میں بدل گئے، درخت میں تبدیل ہو گئے۔ ایک یہ واقعہ منسوب ہے، اور دوسرا چوتھے امام کا جو بیت الحزن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد تک زندہ رہے، اور ان 35 سالوں میں امام علیہ السلام مسلسل غم اور حزن کی حالت میں مصروف رہے۔ جو بھی بہانہ دیکھتے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتے۔ لیکن امام چہارم، ہمارے چوتھے امام کا رونا صرف اور صرف کربلا کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ کربلا کی روشنی میں لوگوں کا رابطہ اور کنیکشن اللہ کے ساتھ برقرار کرنا تھا۔ ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ، جو دعائیں اور جو مناجات امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہیں، ان کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ ہر گھر میں قرآن، نہج البلاغہ اور مفاتیح کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ کا ہونا بھی لازم ہے، تاکہ اس امام سجاد علیہ السلام کی ان روحانی اور معنوی دعاؤں سے ہم اپنے وجود کو منور کر سکیں۔ تو بعض دعائیں اس جگہ سے منسوب ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بیچتے، وہ اصحاب جا کر غلام خریدتے، اور امام سجاد علیہ السلام ان غلاموں کی معنوی اور روحانی تربیت کرتے اور انہیں معاشرے میں بیچ دیتے، تاکہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کے قرآن کی معرفت اس طرح لوگوں میں پھیلے۔ تو ایک واقعہ اس حوالے سے کافی مشہور ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے، سائے میں بیٹھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ تو وہ نزدیک جاتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس کی دعا تمام نہیں ہوتی کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ فرد اور یہ شخص مستجاب الدعویٰ ہے، جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے